جو حقوق العباد ہیں، بندوں سے متعلق کوئی بات ہے، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق تلف کر دیا، بے جا بےزتی کر دی، اور کسی سے کوئی چیز چھین لی، کسی کا حق مار لیا، جو بھی طریقے ہیں حقوق العباد کے، وہ چاہے یہ ساری رات سجدے میں پڑھ کر رو رو کر استغفر اللہ کہتا رہے، وہ معاف نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں واقعہ لکھا ہے۔ ایک اللہ والے فوت ہو گئے تو خواب میں ان کو دیکھا، ان سے پوچھا جی کیا حالات پیش آئے؟ ان کا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عذاب تو نہیں دیا، لیکن ابھی تک جنت میں داخلہ ممنوع ہے، جنت میں نہیں جانے دے رہے۔ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پڑوسی سے عاریتن سوئی مانگی تھی، عبرتن سوئی مانگی تھی، اور وہ ابھی تک واپس نہیں کی۔ جی ہم تو بس صرف 11ویں والے سرکار جانتے ہیں، بس 11ویں لاؤ پیٹ بھرو بس۔ 11ویں والے سرکار کیا مسائل یہ ہیں، ان کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اصل تو یہ ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ ابھی باہر کھڑے کہ جب تک اس کے گھر والے وہ سوئی واپس نہیں کریں گے، اسی واقعے کے ساتھ ایک اور واقعہ لکھا ہمارے استاد سے شیخ موسیٰ رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے استعظام الصغائر، چھوٹے گناہ کیسے بڑے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اس واقعے کو کوٹ کیا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی واقعے کے ساتھ لکھا ہے کہ ایک اور بزرگ ایسے تھے، ان کو خواب میں دیکھا جی کیا صورتحال پیش ہے؟ ان کو الحمدللہ نے بڑا کرم کیا، لیکن جنت میں داخلہ ممنوع ہے۔ میں کہا جی کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک جگہ دعوت پر گئے تھے، تو دعوت کھائی، واپسی پر آ رہے تھے تو کسی کی کھیت میں سے تنکا توڑا۔ تنکا نہیں ہوتا، تنکا خلال کے لیے، تنکا توڑا دانتوں میں خلال کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ یہ آپ نے بغیر اجازت کے توڑا تھا۔ جب تک اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ ڈالے گا اور وہ کہے گا اللہ میں نے میری طرف جس کا کچھ ہے تو میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، تو کوئی صورت بنے گی، ورنہ میں یہاں کھڑا ہوں۔ حقوق العباد، بخاری شریف کی مشہور حدیث، آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور بڑا خوش ہوگا، پہاڑوں جتنی اس کی نیکیاں ہوں گی، پہاڑوں جتنی۔ اتنے میں لوگوں کو آنا شروع ہو جائے، کوئی کہے گا پروردگار یہ تیری عدالت ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، الہ العالمین اس نے میرا حق مارا تھا، اس نے مجھ سے حق چھینا تھا، پروردگار اس نے میری بےزتی کی تھی، الہ العالمین اس نے میری فلاں چیز لی تھی مجھے واپس نہیں کی۔ ہاں ادھر معاملہ سوئی کا ہے، ادھر پوری مشینیں پوری کمپنیاں ہڑپ کر لیتے ہیں، ڈکار بھی نہیں بات۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں کہ اب وہاں پر مشین تو ہے نہیں اور کوئی چیز تو ہے نہیں کہ وہ دے، اب یہ ہوگا کہ بھئی اس کی نیکیاں لو اور ان کو دو جو آنے والے ہیں۔ نیکیاں دیتے جائیں گے، نیکیاں ختم، اور ابھی آنے والے باقی۔ اب فرشتے عرض کریں گے پروردگار عالم اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، لوگ آ رہے ہیں کیا کریں؟ رب العالمین فرمائیں گے ان کے حق کے مطابق ان کے گناہ لے کر اس حاجی صاحب کو دیں۔ جی وہ گناہوں کا جو بوجھ ہوگا وہ دیتے جائیں گے اور گناہوں کا پہاڑ بن جائے گا، ان گناہوں کا پہاڑ لے کر یہ جہنم میں جائے گا۔ لایا تھا نیکیوں کا پہاڑ اور جائے گا گناہوں کا پہاڑ لے کر جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حقوق اللہ سے بڑھ کر سب سے زیادہ خطرناک معاملہ حقوق العباد کا ہے۔ ہم الحمدللہ نمازوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن باقی معاملات منانم کے مندانم، ہم سب اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میرے معاملات کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں۔